जन्नत के पत्ते। ठीक है, फिर तुम बेफिक्र हो जाओ। अब्दुर्रहमान ज़बरदस्ती का कायल नहीं है, न वो इश्क में जोक लेने वाला शख्स है। वो आज के बाद न तुम्हें फ़ोन करेगा, न तुम्हारा पीछा करवाएगा, न ही तुम्हारे रास्ते में आएगा। वैसे भी वो 2-2.5 माह से कबल इंडिया से वापस नहीं आ पाएगा और उसके आने तक तुम जा चुकी होगी। उसने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हारा जवाब इनकार में हो तो मैं तुम्हें उस चीज़ की गारंटी दे दूँ कि वो तुम्हें अब कभी परेशान नहीं करेगा। तुम जा सकती हो। आखिरी फेरी 8 बजे निकलेगी। अगर तुम चाहो तो टिकट के पैसे। बहुत शुक्रिया, मेरे पास पैसे हैं। उसने अपना क्लच उठाया और तेज़ी से उठी। सुनो, तुम अच्छी लड़की हो। कभी दोबारा बयूक अदा आना हो तो इधर ज़रूर आना। मुझे तुमसे मिलकर खुशी होगी। मगर मुझे नहीं होगी। वो वापस पलट गई। नीम तारीख राहदारी के दूसरे सिरे पे बने दरवाजे का नाब उसने घुमाया तो वो खुल गया। दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। पत्थर बन जाने के खौफ से उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाहर शाम की नीलकू रोशनी डूब रही थी। हर सू अंधेरा छाने लगा था। वो दरवाज़ा बंद करके आगे रोशनी पे आई। उसी पल बाहर से किसी ने सफ़ेद गेट खोला। नीम अंधेरे में भी उसे वो दोनों साफ नज़र आ रही थीं। वो तुर्क में बातें करती, हाथ में हाथ डाले चली आ रही थी। वही गहरे जामनी फ्रॉक वाली बच्ची और भूरे स्कार्फ वाली बड़ी लड़की जिसके बाजू में जंगली फूलों से भरी टोकरी थी। वो मगन सी बच्ची का हाथ थामे चली आ रही थी। उसे सामने से आता देखकर ठठक कर रुकी। हया तेज कदमों से आगे बढ़ गई। भूरे स्कार्फ वाली लड़की रुककर गर्दन मोड़े उसे जाते देख के गई। बच्ची ने उसे झंझोड़ा तो वो चौंकी, फिर सर झटक कर अंदर की तरफ जाते आपनवीसी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। हया तेज तेज कदम उठाते हुए सड़क के किनारे चल रही थी। समंदर की तरफ से आती हवा मज़ीद सर्द हो चली थी। नीलकू स्याह पड़ती शाम दम तोड़ रही थी। जब तक वो वापस बंदरगाह पर पहुंची, शाम अंधेरे में बदल चुकी थी। तारीख रात, वीरान समंदर, पुरस्रार जजीरा। उसका दिल चाह रहा था कि कोई महफूज जगह मिले तो वो फूट फूट कर रो दे। अभी तो वो रोने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। रात की फेरी कितने बजे आएगी? उसने टिकट की खिड़की से झांकते ऑफिसर से पूछा। उसका मोबाइल जहान साथ ले गया था, मगर वो वापस नहीं ले सकती थी और जहान और टीचे के मोबाइल नंबर उसे ज़ुबानी याद नहीं थे, वरना कहीं से कॉल कर लेती। वो चले गए होंगे और परेशान होंगे, वो अंदाज़ा कर सकती थी। 8 बजे। टिकट चेकर ने जवाब देते हुए बगौर उसे देखा, फिर साथ रखा कागज़ उठाकर देखा। आर यू हया सुलेमान? पाकिस्तान टूरिस्ट? उसने कहने के साथ वो प्रिंट आउट उसके सामने किया, जिसमें उसकी और डीजे की आज दोपहर की खींची तस्वीर प्रिंट की गई थी। यस आई एम। मेरी फेरी निकल गई थी। क्या मेरे फ्रेंड इधर ही हैं? फरते जज्बात से उसकी आंखें डबडबा गई थीं। उसने सोच भी कैसे लिया कि वो उसे छोड़कर चले गए होंगे। पुलिस स्टेशन। कम टू पुलिस स्टेशन। और जब वो पुलिस अफसर्स के हमरा पुलिस स्टेशन पहुंची तो अंदरूनी कमरे में उसे वो दोनों नज़र आ गए। डीजे कुर्सी पे सर दोनों हाथों में थामे बैठी थी, जबकि जहान उंगली उठाए दुरुस्ती से सामने बैठे ऑफिसर से कुछ कह रहा था। ऑफिसर, जो अब नफ़ी में सर हिलाते हुए कुछ कहने की सही कर रहा था, मगर वो नहीं सुन रहा था। चौखट पे आहट हुई तो वो बोलते बोलते रुका और गर्दन मोड़ी। वो भीगी आंखों से दरवाजे में खड़ी थी। उसकी उठी उंगली नीचे गिर गई। लब भींच के एकदम ही वो कुर्सी के पीछे से निकलकर उसकी जानिब आया। किधर थी तुम? उसकी आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। मैं खो गई थी। वो बच्चा मेरा पर्स लेकर भागा तो
تو آدھے غیوق ادا نے تمہیں اس کے پیچھے بھاگتے دیکھا۔ عقل نام کی چیز ہے بھی تم میں یا نہیں؟ اس پرس کے لیے تم اس کے پیچھے بھاگی؟ فیری چھوٹ جائے گی یا وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے، تمہیں اس بات کا کوئی خیال تھا؟ وہ غصے سے چلایا۔ کیوں نہ بھاگتی میں اس کے پیچھے؟ پرس میں میرا پاسپورٹ تھا، سبانچی کا کارڈ تھا، بعد میں پریشانی ہوتی کہ… اور جو پریشانی ہمیں ہوئی وہ… ہم اس 1.5 گھنٹے میں پاگلوں کی طرح پورے جزیرے پہ ڈھونڈ رہے تھے۔ جانتی ہو ہماری کیا حالت تھی؟ ڈی جے جو اس کے چلانے کے باعث رک گئی تھی، اب آگے بڑھی اور اس کے گلے لگ گئی۔ حیا، تم بالکل پاگل ہو۔ اس کی آنکھیں رونے سے متورم تھیں۔ وہ دونوں پھر رونے لگی تھیں۔ حد ہوتی ہے غیر ذمہ داری کی۔ آئندہ میں تم دونوں کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ بنا کر کہتا واپس پولیس آفیسر کی طرف پلٹ گیا۔ وہ ابھی تک روئے جا رہی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ واپسی پہ جہان کی بہت سی باتیں سننی پڑیں گی۔ وہ دونوں لکڑی کا دروازہ دھکیل کر اندر آئیں تو ہر سو اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ لانگ روم سے ٹمٹماتی زرد روشنی جھانک رہی تھی۔ عائشہ، اس نے جنگلی پھولوں کی ٹوکری لابی میں رکھے اسٹینڈ پہ دھری اور بچی کا ہاتھ تھامے لانگ روم کی طرف آئی۔ صوفے پہ وہ معمر خاتون اسی طرح بیٹھی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں چند نوٹ تھے جو وہ گن کے علیحدہ کر رہی تھیں۔ ساتھ ہی وہ لڑکا ان نوٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم انے، کیسے ہو عبداللہ؟ اس نے بچی کی انگلی چھوڑ دی اور کندھے سے پرس کی اسٹریپ اتارتے ہوئے بڑی میز کی طرف آئی۔ میں ٹھیک ہوں عائشہ۔ لڑکے نے معمر خاتون کے بڑھائے گئے نوٹ پکڑے، گنے اور باہر بھاگ گیا۔ وہ بقیہ نوٹ واپس بٹوے میں رکھنے لگیں۔ بجلی والا پول ٹھیک ہوا؟ بٹوا بند کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ وہاں بندے کام کر رہے تھے، ابھی گلی میں داخل ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا۔ عبداللہ کیوں آیا تھا؟ وہ میز کے ساتھ کھڑی اپنا پرس کھولتی کہہ رہی تھی۔ میرا کام تھا، انہوں نے بچی کا ہاتھ تھامے ہوئے سرسری سا جواب دیا، جو اب ان کے ساتھ صوفے پہ آ بیٹھی تھی۔ کام بھی تھا اور انے نے انہیں پیسے بھی دیے عائشہ گل۔ تم نے دیکھا وہ صبح قرآن پڑھنے کب سے نہیں آیا؟ روز بہانے بنا دیتا ہے، بچی ناک سکڑتی کہہ رہی تھی۔ اپنے پرس کو کھنگالتی عائشہ نے پلٹ کر خفگی سے اسے دیکھا۔ بری بات ہے بہارے، کسی کے پیچھے اس کا یوں ذکر نہیں کرتے۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر واپس اپنے پرس میں سے کچھ ڈھونڈنے لگی تھی۔ اور یہ وہ لڑکی تھی نا؟ چند لمحے موم کی طرح پگھل کر گر گئے تو اس نے پرس کی چیزیں ہاتھ سے الٹ پلٹ کرتے ہوئے پوچھا، ادھر کیوں آئی تھی؟ یہ عبد الرحمن کے مسئلے ہیں، وہ خود ہی نپٹا لے گا۔ انہوں نے ٹالنا چاہا۔ اچھا، وہ اداسی سی ہنسی۔ یعنی مسئلہ ابھی تک نپٹا نہیں ہے؟ کیا کہہ رہی تھی؟ صاف انکار۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ عبد الرحمن چلا گیا؟ اس نے بات پلٹ دی۔ ہاں، آج صبح کی فلائٹ تھی نا؟ واپسی کا نہیں پتا؟ کہہ رہا تھا 2 سے 3 ماہ لگ جائیں گے اور شاید اس دفعہ وہ واپس نہ آئے۔ جانے دو انہیں، وہ ہر دفعہ یہی کہتا ہے۔ وہ اداسی سے مسکرا کر بولی۔ ایک ہاتھ سے ابھی تک وہ پرس میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ انے، تمہیں پتہ ہے عائشہ مجھ سے ناراض ہے، بہارے اپنے ننھے ننھے سے جوتوں کے تسمے کھولتے ہوئے بتانے لگی۔ انے نے حیرت سے میز کے ساتھ کھڑی عائشہ کو دیکھا جس کی ان کی طرف پشت تھی۔ کیوں؟ کیونکہ 7 دن کی تربیت کے بعد آپ کی چہیتی پہ یہ اثر ہوا کہ آج یہ بازار میں عین سڑک کے وسط میں کھڑی سیاحوں کے کیمرے میں تصویریں بنوا رہی تھی۔ ارے تم اسے سمجھا دو نا، ناراض نہ ہو۔ کس کس کو سمجھاؤں؟ سفیر کہتا ہے اس کے ماں باپ کو سمجھاؤں، اس کے ماں باپ کہتے ہیں سفیر کو سمجھاؤں، آپ کہتی ہیں بہارے کو سمجھاؤں، بہارے کہتی ہے میں خود کو سمجھاؤں، اور عبد الرحمن کہتا ہے… وہ لمحے بھر کو رکی، پھر سر جھٹک کر پرس کی چیزیں ایک ایک کر کے باہر نکالنے لگی۔ عبد الرحمن کیا کہتا ہے؟ کچھ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر ذرا سی گردن موڑ کر بہارے کو دیکھا جو چہرہ ہتھیلیوں پر گرائے انے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ آج تم نے مجھے بہت خفا کیا ہے بہارے، میں نے کہا تھا نا کہ اچھی لڑکیاں ایسے نہیں کرتیں۔
تو اچھی لڑکیاں کیسے کرتی ہیں عائشہ گل؟ بہارے نے منہ بگاڑ کر اس کی نقل اتاری۔ اچھی لڑکیاں اللہ تعالیٰ کی بات مانتی ہیں، وہ ہر جگہ نہیں چلی جاتی اور ہر کسی سے نہیں مل لیتی، وہ ہر بات نہیں کر لیتی۔ اس نے پرس میز پہ الٹ کر جھاڑا۔ تو پھر میں بری لڑکی ہوں؟ بہارے پل بھر میں روکھی ہو گئی۔ نہیں، کوئی لڑکی بری نہیں ہوتی، بس اس سے کبھی کبھی کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو برا ہوتا ہے، جس پہ اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جانتی ہو جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کیا؟ جب وہ ناراض ہوتا ہے تو وہ انسان کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے۔ اور جانتی ہو اکیلا چھوڑنا کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوتی، وہ مدد مانگتا ہے تو مدد نہیں آتی، وہ راستہ تلاشتا ہے تو راستہ نہیں ملتا۔ وہ اب میز پہ نکلی اشیاء الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ خالی پرس ساتھ اونڈے ہی رکھا تھا۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟